مدینہ منورہ وہ شہر ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس ٹکڑے کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ وہ عظیم، وہ افضل جگہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایمان سکڑ کے، ایمان شلنگ ہو کر مدینہ میں آ جائے گا۔ پوری دنیا میں ایمان کا بول بالا ختم ہو کر ایمان کی خالص چیز صرف مدینہ میں ملے گی، اور وہ سکڑ کے ایسے آئے گا ایمان کہ جیسے کہ سانپ سکڑ کے اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ایمان کہیں بھی خالص نہیں ملے گا قرب قیامت میں سوائے مدینہ منورہ کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمام بستیوں میں سے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا کہ جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ مدینہ لوگوں سے میل کچیل کو اس طرح پاک صاف کر دے گا، گناہوں کی میل کچیل، عقائد کی میل کچیل، اخلاق رذیلہ کی میل کچیل، اس کو اس طرح پاک صاف کر دے گا کہ جس طرح لوہار کی ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں یوں قسم اٹھائی کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ ہیں۔ معلوم کیا ہوا، آپ اگر عربی گرامر کو سمجھتے ہوں تو یہ آیت کا لطف سمجھنے میں بھی اس وقت آئے گا جب عربی گرامر آتی ہو، کہ ہمارے ہاں ایک گرامر کا اصول ہے عربی گرامر کا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وانت حل یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے جس کو حال کہتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد یہ ذو الحال ہے، تو حال قید ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے ذو الحال کے ساتھ۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے محبوب جس جگہ آپ جائیں گے میں اس جگہ کی قسم اٹھاؤں گا۔ آپ مکہ میں ہیں تو میں مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ ہیں۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ میں جاتے ہیں تو وہ مدینہ منورہ بن جائے گا، نور سے بھر دوں گا میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قسم کا تعلق آپ کی شخصیت کے ساتھ ہے۔ یوں آپ مثال میں یہ دیتا ہوں آپ کو، ایک ہیرا ہو 10 کروڑ روپے کا، اگر اس ہیرے کو تجوری میں رکھ دیں تو وہ تجوری کی قیمت کیا ہوگی؟ 10 کروڑ روپے۔ اگر اسی ہیرے کو آپ کسی انگوٹھی کے ساتھ لگا دیں تو وہ انگوٹھی کی قیمت کتنی ہوگی؟ 10 کروڑ۔ اگر اسی ہیرے کو آپ اٹھا کر کسی ہار میں لگا دیں تو ہار کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ 10 کروڑ۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
آپ تمام کائنات میں افضل ترین شخصیت ہیں، محبوب ترین شخصیت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے تو اللہ نے آسمانوں کو افضل بنا دیا۔ آپ زمین پہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے زمین کا وہ حصہ تمام زمینوں سے افضل ترین بنا دیا۔ اگر آپ احد میں تشریف لے کر گئے تو احد کو افضل بنا دیا، بدر میں گئے تو بدر کو افضل بنا دیا، آپ غار ثور میں تشریف لے کر گئے تو غار ثور کو افضل بنا دیا، آپ حرا میں گئے تو حرا کو افضل بنا دیا۔ آپ شب ہجرت میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پہ تشریف لے کر گئے تو ابو بکر کو تمام انسانیت میں افضل بنا دیا، اس لیے کہ افضلیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ حضور کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنا سر مبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پہ رکھ کر آپ لیٹتے ہیں تو اماں عائشہ کو بھی اللہ نے افضل ترین ماؤں میں سے ماں بنا دیا، اس لیے کہ افضلیت کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے تمام امت کے علماء کا، فقہاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس ٹکڑے پر آپ آرام فرما رہے ہیں وہ ٹکڑا عرش و فرش سے بھی اعلیٰ ٹکڑا ہے، اس لیے کہ وہ ٹکڑے کا تعلق آپ کے جسد اطہر کے ساتھ ہے، وہ مس کیا ہوا ہے، کیونکہ افضلیت تو وہیں پہ، اس لیے اس افضل مقام کا آپ اندازہ اس سے لگائیں، اس جگہ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی شخص بھی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو آدمی میری قبر پر صرف حاضری دے دے اور زیارت کر لے اس کی شفاعت میرے ذمے ہو گئی۔ من زار قبری، صرف قبر کی زیارت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضور نے امت کو ایک اور جملے سے تسکین دے دی، آپ نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جو میری امت میں سے میرا پردہ فرمانے کے بعد میری امت میں سے کوئی شخص بھی میری قبر پر آ کر زیارت کرے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ زندگی میں اس نے میری زیارت کی۔ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اس لیے کہ ایمان بھی وہیں سے نکل رہا ہے، نور بھی پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے وہ وہیں سے نکل رہا ہے۔ کیوں شاعر نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا دربار، آپ کا روضہ اقدس، کوئی آدمی بعض دفعہ میں ان لوگوں کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں اور ان کی سوچ پہ حیران ہوتا ہوں، کچھ لوگ مسلک کی آڑ میں آ کر اتنی بے ادبی کرتے ہیں، اتنی میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جب حج پہ گیا تو وہاں پہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دی تو میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا۔ ایک شخص آیا اور وہاں پہ کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے وہیں کے ہیں لیکن ہوتے پاکستانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہذا شرک، یہ غلط ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں؟
تو میں نے کہا کہ میں نے عربی میں اس سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے عمل ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ایک کتابچہ دیا جو تقریباً 4-5 صفحات پر تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کر کوئی اپیل التجا، کوئی مناجات، کوئی دکھڑا نہیں سنا سکتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر اور کیا مقام ہے کہ جہاں دکھڑا نہ سن؟ اصل مقام ہی یہی ہے کہ جہاں آپ اپنا دکھڑا سنا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ غلط نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے زبردستی مجھے یہاں سے بازو سے پکڑا اور پکڑ کے تقریباً 19 نمبر گیٹ ہے، آپ جنت البقیع کی طرف جائیں تو وہاں پہ ان کا آفس بنا ہوا ہے، وزارت الشؤون والاوقاف والوں کا، اور مجھے کہتے کہ یہ اس بندے نے اس طرح معاملہ کیا، یہ غلط۔ تو وہاں پہ ایک جو اوقاف کے ذمہ دار تھے ڈاکٹر عبد الرحمن نایانہ، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ جو آپ نے ریفرنس دیا ہے، یہ دلیل دی ہے، اگر یہ کتاب میں ثابت ہو جائے تو جو سزا مجھے دو گے میں حاضر ہوں، یہ غلط ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان، اس لیے کہ یاد رکھنا جب آپ کا عشق سچائی پر مبنی ہوگا نا، رب کعبہ کی قسم اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، یاد رکھنا یہ بات۔ تو میں نے کہا یہ غلط ہے۔ تو انہوں نے کتابوں کی مراجعات کی اور اس کتاب میں سے وہ حوالہ نکالا۔ چنانچہ جو میں نے بات کہی تھی وہ واقعتاً ایسے ہوئی کہ تھوڑی بہت رد و بدل تھی، اور جو میں کہہ رہا تھا وہ وہی تھا کتاب میں، چنانچہ جو پرنٹنگ ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کس طرح کہہ رہے؟ یہ تو بیچارے پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے سے اٹھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے کر جو صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل کا دکھڑا سنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلے یہ بھی بات چھوڑے، اب آتے ہیں دوسری طرف۔ میں نے کہا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ دیکھیں تو جہاں پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ 3 سوراخ ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا ابو بکر، ہونا عمر، یعنی وہ نشان دیے ہوئے ہیں۔ آپ ان جالیوں سے اوپر دیکھیں تو کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ میں نے کہا پھر اس عبارت کو بھی آپ ختم کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ تو یہ میری بات ہوتی رہی۔ تو خیر وہ بڑا مختصر معاملہ، بڑی لمبی ہے، تو اس کے عوض مجھے انہوں نے انعامات بھی دیے، کچھ معاملات بھی کیے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ واقعہ آپ کو علم ہے؟ جب واقعے کی طرف میں نے منسوب کیا، میں نے کہا دیکھیں پرانی ہجری کی بات ہے، محمد بن عبداللہ العتبی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، کہتے کہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی، تو میں حاضری دینے کے بعد استوانہ عائشہ 8-9 کے لگ بھگ ستون ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، استوانہ حنانہ، استوانہ عائشہ، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ سریر، استوانہ حرس، استوانہ تہجد، استوانہ جبرائیل، استوانہ وفود، یہ سارے میں نے کہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک استوانہ عائشہ کے پاس محمد بن عبداللہ العتبی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ و سلام پیش کر کے کہتے کہ میں نے ٹیک لگائی، مجھے اونگ آ گئی۔ اسی دوران ایک بدو آیا اور اس نے اونٹنی کو باہر باندھ دیا، ننگے پاؤں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی، اور آ کر کہنے لگا بے ساختہ زبان سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ، یہ میں نے آیت قرآن میں پڑھی ہے اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے، اور یہ اس آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے گناہوں میں لت پت ہو جائے اور اس نے اپنی جان پہ زیادتی کر لی ہو، گناہوں میں ڈوب گیا ہو، ظاہر باطن خراب ہو گیا ہو،
تو اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے رسول کو اگر سفارشی بنا دے تو اللہ اس کی سفارش کو، اللہ کے رسول کی سفارش کو قبول فرما کے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں، آپ اللہ کے دربار میں میری سفارش کریں۔ اور پھر بے ساختہ زبان سے بغیر ترتیب کے جب دل پہ بوجھ آیا تو اس بدو کے آج سے کتنے سو سال پرانے اشعار جو آج بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس نے یہ کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء بقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ الفاظ زبان سے اس نے کہے اور پھر روتا رہا، اور اسی الٹے قدموں سے جب واپس جا رہا تھا تو محمد بن عبداللہ العتبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے فوراً میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ فرمایا محمد اس بدو کو پکڑو، اس بدو کو واپس لاؤ، اس دیہاتی کو واپس لاؤ۔ میں نے اللہ کے دربار میں اس کی سفارش کی ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس کو۔ مدت سے یہ تمنا ہے کبھی یار دیار دیکھیں گے، کبھی ہم بھی مدینہ کے در و دیوار دیکھیں گے۔ ہمارا تو مرقع، ہمارا تو مرجع، ہمارا تو التجا، ہمارا تو رونا دھونا، ہمارے دکھڑے، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں وہی تو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ساری زندگی مدینہ میں موطا امام مالک پڑھاتے رہے، حدیث کا درس دیتے رہے، اور اس ڈر سے مدینہ سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں موت مدینے سے باہر نہ آئے، مدینہ میں ہی رہے، اور ساری زندگی باوجود کمزوری کے، بڑھاپے پہ کبھی بھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ کہا مجھے شرم آتی ہے جس زمین کے ٹکڑے میں حضور آرام فرما رہے ہوں اور میں سواری پہ سوار ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ساری زندگی مدینہ کے ٹکڑے پہ چلتے ہوئے کبھی جوتا نہیں پہنا۔ ادب، سب سے قیمتی چیز ادب ہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ آواز کو بلند نہ کرو سوائے مدینہ کے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بھی مدینہ میں حاضری ہو آنکھیں جھکا لو، آوازوں کو پست کر لو، بولنا بند کر دو، اس لیے کہ امام کائنات آرام فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین آرام فرما رہے ہیں۔ استوانہ حنانہ کے بارے میں آتا ہے، حنانہ یہ ایک کھجور کا درخت تھا کہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے قبل آپ جب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو آپ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ آپ سہارا لے لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کو میں ممبر بنا کے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ممبر بنا کے جب دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے سے سہارا چھوڑ دیا۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو حضور سے محبت نہ کرتی ہو۔ سہارا چھوڑا تو اس کھجور کا تنا بھی بے سہارا ہو گیا۔ فصاحت النخلۃ
صباح الصبی، حدیث پاک میں آتا ہے فصاحت النخلۃ صیاح الصبی، وہ کھجور کا تنا ایسے رویا جیسا کہ چھوٹا بچہ روتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے آوازیں سننے لگے، یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسے پیار کیا جیسے چھوٹے بچے کو پیار کرتے ہیں، اور آپ نے دو پیشکش کی، کہا کہ اگر چاہو تو تمہیں دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیا جائے، تمہارے اوپر پھل لگے، لوگ کھائیں، اور دوسری پیشکش یہ ہے کہ اگر چاہو تو میں تمہیں جنت کا درخت بنا دیتا ہوں۔ تو کھجور کے تنے نے کہا اللہ کے رسول میں جنت کا درخت بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو جنت کا درخت ڈکلیئر کر دیا۔ اس لیے کیوں کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا میرے حجرہ سے لے کر میرے منبر تک کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں کہا گیا کہ مدینہ میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں ہے، مدینہ میں جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو آپ جب تشریف لے کے جا رہے ہیں تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قدم اٹھا رہے ہیں تو حضرت عثمان آپ کے قدموں کو شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہر قدم کو۔ تو جب یہ ماجرا دیکھا تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ جب آپ چل رہے تھے تو عثمان آپ کے قدموں کو گن رہے تھے، تو آپ نے پوچھا عثمان یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ کائنات کی شفیق ہستی میرے گھر میں آئی ہے، اور میں نے کہا کہ جتنے قدم آپ میرے گھر میں چل کر آئے ہیں میں اس خوشی میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا۔ حضور نے اعلان کیا جہاد کے لیے، سارے گھروں میں زور شور سے تیاری شروع ہو گئی، اور ایک خاتون گھر میں زور و قطار رو رہی ہے، اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، اپنے سینے سے لگایا، روتی رہی، گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ جب بھر آیا تو اس بچے کو اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، یا رسول اللہ میرا خامند پہلے شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیا کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ جب کفار کی طرف سے تیر کی بارشیں ہو رہی ہوں اور کسی صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو روکنے کے لیے تو یہ میرا بچہ ڈھال بن جائے گا۔ تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں کہاں سے ملتی ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں شریعت کا سارا نچوڑ، دین کا سارا نچوڑ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور حضور کے عشق پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہا گا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا وقت قریب آیا، آخری سانس، تو بیوی نے رو کے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم، ہائے افسوس، تم اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ تو بلال آخری سانس ہیں، فوراً آنکھیں کھولی، کہنے واہ فرحنا غدن القا محمد و اصحابہ، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوگی اور ادھر اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہو جائے گی، آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم ان نفوس سے باز آ جاؤ جو اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، جو مال کے لیے لڑتے ہیں، جو کرسی کے لیے لڑتے ہیں،
جو عہدوں کے لیے لڑتے ہیں، جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی قسم حضور کی محبت کے لیے لڑو، حضور کے صحابہ کے دفاع کے لیے لڑو، آپ کی عزت کے لیے لڑو، آپ نفوس کے لیے لڑو، وہ تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ اپنے جسموں کو پاک کریں، اپنے باطن کو پاک کریں۔ اس پاکیزگی کا سب سے بڑا مضبوط ریگمار وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات کو سنو، آپ کے صحابہ کے واقعات کو سنو، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھو۔ ایمان تر و تازہ ہوگا تو یاد رکھنا نماز میں بھی لذت آئے گی، قرآن میں بھی لذت آئے گی، اور مزہ آئے گا ہر چیز کے عبادت میں۔ اور اگر ہم ان چیزوں میں بھٹک گئے، ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے، تو یاد رکھنا پھر عشق کا مزہ نہیں آتا، پھر صرف نعرے ہوتے ہیں، زبان سے نعرے ہوتے ہیں، اور پھر اوپر سے بول ہوتے ہیں، اندر جو ہوتا ہے وہ عشق، اندر جو محبت ہوتی ہے وہ پھر نہیں ہوتی، پھر اوپر سے نعرے بازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔